دروازے کی دستک پر نازش نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، کیونکہ سامنے ارتضیٰ کھڑا تھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ بدحواس ہوئی۔ وہ ابھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی جب ارتضیٰ دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا۔ آپ جائیں یہاں سے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ایسے کیسے نہیں ہے؟ بیوی ہو، کل تک تو تم نے خود اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، آج کیا ہو گیا؟ آپ نے مجھے دھوکہ دیا تھا، مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کیا۔ آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں، میری امی خلا کا مقدمہ درج کروا چکی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ سے خلاصی کا پروانہ بھی مجھے مل جائے گا۔ نازش کی بات پر وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے دروازہ بند کیا۔ ایسے کیسے ناز؟ ایسے کیسے؟ تم مجھے چھٹکارا حاصل کر لو گی ارتضیٰ، تمہیں یوں تو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا کہا تھا تم نے بھری عدالت میں کہ میں تمہیں سیٹسفائی کرنے میں ناکام ہوں؟ تو سیٹسفیکشن چاہیے تمہیں۔ وہ غصے سے سرخ آنکھیں لیے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ میں چلا کر سب کو بلا لوں گی۔ نازش کی آواز حلق میں پھنس کر نکل رہی تھی، مگر تب تک ارتضیٰ اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اس پر گر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نازش چلاتی وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اپنی شدتیں اس کے ہونٹوں پر دکھا کر کہنے لگا، کمرے کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب تم اپنے منہ سے سب کے سامنے یہ نہ کہہ دو کہ تم مجھ سے سیٹسفائی ہو چکی ہو، ورنہ تب تک میں تمہیں بخشوں گا تو نہیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مگر وہ اس پر حاوی ہوتے ہوئے اسے بے بس کرنے لگا۔ ایک رات میں وہ جب چوتھی بار اپنا حق لینے لگا تو نازش نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، کیونکہ اب تو اس کی آپ میری بھی تصویر اسکیچ کر دیں گے ارتضیٰ بھائی؟ وہ تیزی سے کینوس پر پینسل چلا رہا تھا اور نازش بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ تصویر ایک عورت کی تھی جس کے تن پر بس ایک چادر تھی، مگر ابھی وہ تصویر نامکمل تھی۔ جب ارتضیٰ نے برجستہ نازش کی طرف دیکھا، اسے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کیسی تصویر بناتا ہوں؟ نازش نے کاندھے اچکائے۔ مجھے بس یہ اچھی لگی، باقی تو آپ دکھاتے ہی نہیں ہیں، کمرے میں لاک رکھتے ہیں۔ بتائیں نا، بنائیں گے میری تصویر؟ ارتضیٰ نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ ہاں، مگر اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر بنا سکتا ہوں۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ حیران تھی۔ یہ بھلا کیسی شرط ہے؟ جیسی تصویر میں بناتا ہوں اسے بنانے کے لیے نکاح کے 2 بول بہت ضروری ہیں۔ بس نکاح کے 2 بول بول لو، پھر تصویر بنا کر نکاح ختم کر لینا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تصویر ایسی بنے گی کہ تمہیں لگے گا کہ تم تصویر سے باہر نکل آؤ گی۔ نازش کا اشتیاق بڑھا تھا۔ وہ کہنے لگی، سچ میں؟ ارتضیٰ کہنے لگا، اور کیا؟ پھر آپ مجھے اپنا کمرہ دکھائیں گے جہاں آپ نے اسکیچنگ کی ہے، پینٹنگز کی ہیں؟ ارتضیٰ ذرا سا مسکرایا۔ ہاں، وہ بھی دکھاؤں گا تمہیں، ساری تصویریں دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑی بے باک نظروں سے نازش کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ارتضیٰ بھائی، میں امی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ یہ سن کر ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بڑے گرجدار لہجے سے بولا، تم پھپھو سے بات نہیں کرو گی۔ اگر تم نے پھپھو کو کچھ بھی بتایا تو پھر میں تمہارا اسکیچ نہیں بناؤں گا، کیونکہ تم جانتی ہو تمہاری ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اگر اس نے تمہارے منہ سے نکاح کی بات سن لی تو وہ تمہاری جان لے لیں گی اور مجھے بھی اس گھر سے دھکے مار کر نکال دیں گے۔ ارتضیٰ کی بات سن کر نازش چپ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں امی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اچھا، کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں، پھپھو سے چھپ چھپا کر تم اوپر آ جایا کرو میرے کمرے میں تمہیں سکھا دیا کروں گا۔ نازش 10 سال ارتضیٰ سے چھوٹی تھی۔ وہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ پچھلے 1 سال سے ارتضیٰ اپنی پھپھو کے گھر پر اوپر کے پورشن میں رہ رہا تھا۔ اس کی پھپھو اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی اوپر جانے سے منع کرتی تھی۔ نازش رقیہ بیگم کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی، کیونکہ 3 بیٹوں کے بعد ہوئی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی پھپھو نے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا اپنی بیٹی کو۔ ارتضیٰ کو وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ 1 سال پہلے اس گھر میں آیا تھا اور اس کی پھپھو نے کتنا فساد برپا کیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ میرے باپ کا گھر، اس پر میرا حق ہے، تم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔
لیکن وہ دادا کی وصیت کی فوٹو کاپی ان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ ساتھ میں پولیس انسپیکٹر بھی تھا جو کہہ رہا تھا، بیوی یہ لڑکا بھی اس گھر پر حقدار ہے، کیونکہ گھر صرف آپ کے نام نہیں، جہاں تک آپ کا اس جائیداد پر حق ہے ایسے ہی ان کے باپ کا بھی حق ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جائیداد پر اس نوجوان کا حق ہے جو کہ اس کا سگا بھتیجا ہے، اور آپ کے والد کی وصیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ گھر کے وارث صرف آپ نہیں ہیں، اسی لیے آپ اس کو گھر میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ ویسے بھی آپ کا گھر کافی بڑا ہے اور اوپر کا پورشن بھی کچھ آدھا تعمیر شدہ ہے، یہ لڑکا اوپر رہ لے گا کیونکہ حقدار تو یہ بھی ہے۔ رقیہ بیگم تو جیسے پولیس والے کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی، کہنے لگیں، کاہے کا حقدار؟ میرے بھائی کے مرنے کے بعد نہ تو اس کا کوئی حق ہے اور نہ اس کی ماں کا۔ انسپیکٹر کہنے لگا، دیکھیں یہ وصیت ساتھ لایا ہے، اور یہ وصیت بھی بالکل اصلی ہے جو کہ تھانے میں جمع ہو چکی ہے، اس کی روح سے یہ حقدار آپ کہتی ہیں تو یہ وکیل کو بھی لا کر آپ کے سامنے بٹھا سکتا ہے، پھر آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب تک یہ گھر بک نہیں جاتا تب تک یہ لڑکا یہیں رہے گا، اور بکنے کے بعد بھی اس گھر سے 2 حصے اس کے والد کی وجہ سے اسے ملیں گے، اور 1 حصہ آپ کو۔ آپ اچھے طریقے سے سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ رقیہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ارتضیٰ کا ابھی گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالیں، لیکن پولیس والے کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی تھی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ شرائط رکھ رہی ہوں، یہ صرف اوپر کے پورشن تک محدود رہے گا، نیچے قدم نہیں رکھے گا۔ صحن کے کونے سے ہی سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی ہیں، نیچے کا پورشن کافی اچھے طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اوپر صرف 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ۔ شاید اوپر کا پورشن وہ مزید تعمیر کروا کے کرائے پر چڑھانا چاہتی تھی، لیکن یہ کوشش ارتضیٰ کے آنے کی وجہ سے ناکام ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ اگلے روز اپنا سامان لے کر پہنچ گیا تھا۔ اوپر بہت مٹی تھی، صفائی اس نے خود کی تھی۔ اوپر کے گھر کا فرش سیمنٹ کا بنا ہوا تھا، اس نے پورے گھر کو اچھے طریقے سے دھویا تھا۔ ایک کمرے میں اپنی پینٹنگز رکھی، ایک کمرے میں اپنا سنگل بیڈ، البتہ رات کو جب اس کا موڈ ہوتا تو ایک کینوس اس نے اپنے کمرے میں بھی رکھا تھا۔ نیند نہیں آتی تب تک اسکیچنگ کرتا رہتا تھا، اور یہ شوق سے اپنے والد سے ملا تھا کیونکہ وہ بھی اسکیچنگ کرتے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ صلاحیت فطری طور پر اسے تحفے میں ملی تھی، اس نے سیکھی نہیں تھی۔ اپنی فرسٹریشن وہ اپنی تصاویر پر ہی نکالتا تھا۔ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچانے کے لیے پہلی بار اس نے نازش کو صحن میں لگی کیاریوں میں پانی دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھر پرانے طرز کا تھا، لیکن کیاریاں کافی بڑی جگہ پر لگی ہوئی تھیں، اور وہ گانا گنگناتے ہوئے پانی دے رہی تھی۔ اس وقت ارتضیٰ چھت پر کھڑا چائے پی رہا تھا۔ پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ کر وہ کچھ دنگ سا رہ گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ ماضی میں کھو گیا تھا، لیکن جلد ہی ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا۔ بڑی تلخ حقیقتیں تھیں اس کے ماضی میں۔ ایک ہنکارا سا اس نے بھرا تھا، دوسری بار اس کی آنکھ پرندوں کی چوں چوں کے علاوہ ایک لڑکی کی نسوانی آواز پر کھلی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اسی لیے دروازہ کھول کر ہی سوتا تھا تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر آتی رہے، کیونکہ رات کو ٹھنڈی ہوا کمرے میں آتی تھی اور کمرے کے گرم ماحول کو کچھ ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ لیکن صبح ایک نسوانی آواز کی باتوں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا، حالانکہ ابھی اس کے آفس جانے میں پورا 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی چھت پر رکھے ہوئے پرندوں کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کو نیچر کی ہر چیز سے محبت تھی، پودوں سے، پرندوں سے، اسی لیے اس نے آسٹریلین طوطوں کا پنجرا چھت پر رکھا ہوا تھا، جہاں تھوڑی چھاؤں سی تھی۔ اوپر کی منزل کچھ عجیب طرح سے بنی ہوئی تھی، 2 کمرے تھے اور اوپر چھت ایسے ہی کھلی ہوئی تھی۔ ایک طرف باورچی خانہ تھا، کمرے سے نکلتے ہی چھت نظر آتی تھی، اس کے دوسرے کمرے سے بھی نکل کر چھت ہی نظر آتی تھی۔ باورچی خانے میں تو دروازہ تک نہیں لگا ہوا تھا، تو نازش نے اس کے پرندوں کے پاس کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میاں مٹو، چوری کھاؤ گے؟ نازش کو دیکھتے ہی ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اے لڑکی، کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ سخت اور بلند لہجے میں بولا تھا کہ نازش بری طرح سے گھبرا گئی۔ فوراً سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، حالانکہ رقیہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم اوپر کا زینہ نہیں چڑھو گی، بس نیچے کے پورشن میں ہی رہو گی۔
اپنے سامنے ارتضیٰ کو یوں کھڑا دیکھ اور اس کو غصے میں دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ فوراً سے نیچے کی جانب جانے کے لیے اس نے قدم بڑھایا، لیکن ارتضیٰ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہاں کیا کر رہی ہو، کیوں آئی ہو؟ وہ پوری طرح سے نروس ہو گئی تھی۔ کیا میں لگا رکھی ہے، بتاؤ کیوں آئی تھی؟ ارتضیٰ کے سخت لہجے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے پرندے اچھے لگتے ہیں، بس ان کی آواز سن کر آئی تھی۔ آپ کو برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ ارتضیٰ بھی اپنے کمرے میں آ گیا، تیار ہو کر اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد وہ پرندوں کو دانہ پانی ڈال کر چلا گیا۔ شام کو واپس آ کر کھانا بنانے لگا۔ بڑی شدت سے اپنی ماں کی یاد اسے آئی تھی۔ جب بھی وہ کام سے واپس آتا تو وہ تازی روٹی اسے بنا کر دیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا مل کر کھانا کھاتے تھے۔ جب سے اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ یہاں آنے کا مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ رقیہ بیگم کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چھت پر کھڑا ہو گیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ چھت سے نیچے کا صحن صاف دکھائی دیتا تھا۔ تبھی اسے نازش نظر آئی۔ وہ بہت پیاری سی بلی کو پکڑے ہوئے ہاتھ سے پیار سے سہلا رہی تھی۔ شاید اسے بھی ایسی چیزیں دل کو بھاتی تھی۔ کافی دیر وہ نازش کو یوں ہی دیکھتا رہا، جو بلی کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے منہ کے پاس پیالہ رکھ کر اسے دودھ پلانے میں مصروف تھی۔ کبھی وہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج بہت دن بعد اس کا اسکیچنگ کا موڈ تھا، اسی لیے کینوس پر پیپر کو اٹیچ کر کے اس نے ہاتھ میں پینسل اٹھائی اور اسکیچنگ شروع کر دی۔ اگلے روز وہ آفس سے کچھ جلدی واپس آ گیا تھا۔ آفس میں کچھ خاص کام نہیں تھا، اسی لیے اس کے باس نے بھی اسے جلدی چھٹی دے دی تھی۔ جیسے ہی وہ اوپر آیا تو اس کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ یوں تو وہ تالا لگا کر نہیں جاتا تھا، لیکن دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دیا کرتا تھا۔ لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو نازش کھڑی اس کی اسکیچنگ دیکھ رہی تھی۔ اس بار وہ کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے بند ہونے پر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ تب تک وہ دروازے کی کنڈی لگا چکا تھا۔ دروازہ بھی پرانی طرز کا تھا، لاک نہیں ہوتا تھا، صرف کنڈی ہی لگتی تھی۔ جب دروازے پر ارتضیٰ کو دیکھا تو نازش کی جان نکلی تھی۔ فوراً سے وہ دروازے کے پاس آئی۔ مجھے باہر جانا ہے۔ اندر کس سے پوچھ کر آئی تھی؟ ارتضیٰ نے برجستہ سوال پوچھا۔ میں ویسے ہی اوپر آئی تھی، وہ مناتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ میرا کمرہ کھولنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ چور ہو، چوری کرنے آئی تھی؟ ایک ایک قدم بڑھاتے وہ نازش کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ اپنا قدم پیچھے لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ نہیں، میں کیا چراؤں گی؟ میں نے کچھ نہیں لیا، دیکھیں میرے ہاتھ تو خالی ہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ چوری صرف ہاتھوں سے کی جاتی ہے؟ اور بھی بہت کچھ ہے جس سے انسان دوسروں کی قیمتی چیزوں کو چرا سکتا ہے۔ نازش بری طرح سے گھبرائی تھی۔ سچی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کچھ نہیں چرایا۔ بڑی معصومیت سے وہ وضاحت دے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا لہجہ متوازن کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تم آ ہی گئی ہو تو کوئی بات نہیں۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ میرے اسکیچنگ؟ اس نے نارمل بات کی تھی۔ نازش کچھ پل کے لیے حیران ہوئی۔ لہجہ ایک دم سے بدلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی تو سختی سے پوچھ رہا تھا اور ایک دم سے یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ کئی بار پہلے بات چیت ہو چکی ہو۔ جی مجھے اچھی لگتی ہے، بس اسی لیے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا چائے بنانی آتی ہے تمہیں؟ ارتضیٰ کے دوسرے سوال پر اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ جی آتی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے چائے بنا کر لا دو، میرے سر میں بہت درد ہے۔ تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ ارتضیٰ نے فوراً سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میں بنا دیتی ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی تو بناتی ہوں اور اماں ابا کے لیے بھی۔ ارتضیٰ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ چھوٹی سی فریج تھی، اس نے اس میں سے دودھ نکالا اور ایک کپ چائے بنا دی اور ارتضیٰ کو کپ پکڑا دیا۔ پہلا گھونٹ بھر کر وہ کہنے لگا، چائے تم اچھی بناتی ہو۔ یہ سن کر نازش کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سب کہتے ہیں میری چائے بہت مزے کی ہوتی ہے۔ اب وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ارتضیٰ نے دوسرا سوال کیا۔ میں 2nd ایئر میں۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ ارتضیٰ کے سوال پر وہ کہنے لگی، ہاں آپ میرے ماموں زاد بھائی ہیں، امی نے بتایا تھا۔ اس
کا جواب سن کر وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ پھر امی نے اور کچھ نہیں کہا؟ ارتضیٰ نے مزے لیتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ رقیہ بیگم اس سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ جی کہا تھا کہ میں کبھی اوپر کا زینہ نہ چڑھوں، آپ سے کبھی بات کرنے کی کوشش نہ کروں۔ جواب ارتضیٰ کی سوچ کے عین مطابق تھا۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگا، اسی لیے میرے پیچھے سے چوری چھپے آتی ہو، میری اسکیچنگ دیکھتی ہو؟ نہیں، آپ کی اسکیچنگ والا کمرہ تو لاک ہے، بس میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تھا، ذرا سی کھڑکی کھولی تھی، پورے کمرے میں اسکیچنگ تھی، بس ایک ہی اسکیچنگ دیکھی تھی میں نے، وہ بھی آدھی کھڑکی تو کھل ہی نہیں رہی تھی۔ نازش اپنے بھولے پن میں کچھ زیادہ ہی بتا گئی تھی، یعنی کہ میرے دوسرے کمرے کی تلاشی لینے کی بھی تم نے بھرپور کوشش کی ہے۔ اس بار نازش شرمندہ ہوئی تھی۔ اگر میں ابھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں نیچے پھپھو کے سامنے لے جاؤں کہ آپ کی بیٹی آپ سے پوچھے بغیر اوپر آتی ہے، تو جانتی ہو تمہارے ساتھ پھپھو کیا کریں گی؟ ارتضیٰ کی بات سن کر نازش کا رنگ اڑا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ نازش کو چھت پر ٹہلنے کی عادت ہے۔ اسی لیے ارتضیٰ کی بات سن کر وہ ڈر گئی۔ نہیں پلیز، آپ امی سے کچھ مت کہیے گا، وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ نازش نے نظریں جھکائے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ کیا؟ اس نے برجستہ پوچھا تھا۔ تم روزانہ مجھے چائے بنا کر دو گی۔ نازش اس بات پر راضی ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی والدہ تو عصر کی نماز کے بعد کلام پاک پڑھتی ہیں، اسی لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ اب یہ ہوتا تھا کہ وہ روزانہ چھت پر آ جاتی اور چائے کے 2 کپ بناتی، ایک کپ وہ ارتضیٰ کو دیتی اور ایک کپ میں چائے خود پیتی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے کالج کی، اپنے دوستوں کی باتیں کرتی رہتی اور وہ بڑی دلچسپی سے سنتا رہتا۔ ایک بار اس نے اس کی آدھی اسکیچنگ دیکھی تو پوچھنے لگی، وہ کیسے اسکیچنگ کرتا ہے؟ کیا اس کی تصویر بنا دے گا؟ لیکن ارتضیٰ کے الجھے جواب سن کر وہ کچھ متذبذب سی ہوئی تھی۔ بھلا ایک تصویر بنانے کے لیے اسے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ارتضیٰ کے ارادے سے ناواقف تھی۔ ایک بار وہ اوپر آئی تو چائے کا کپ بنا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ اس وقت وہ اپنی اسکیچنگ کمپلیٹ کر رہا تھا۔ وہ ایک عورت تھی جس نے خود کو چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ تبھی ارتضیٰ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے نازش کو دیکھا تو کہنے لگا، کیا تم کرو گی اسکیچنگ؟ وہ کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، آپ مجھے سکھائیں گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں سکھاتا ہوں۔ اس نے عورت کی تصویر کو اتار کر ایک صاف ستھرا پیپر کینوس پر لگا دیا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر نازش کو کہنے لگا، یہاں بیٹھو۔ نازش سب سے چپ چپا کر اوپر آتی تھی۔ اس کے 2 بھائی شادی شدہ تھے، لیکن بھابیاں بچے سب ٹی وی یا موبائل میں مصروف ہوتے تھے اور وہ اوپر آ جاتی تھی۔ ارتضیٰ سے اس کی دوستی کی اصل وجہ اس کی اسکیچنگ تھی، کیونکہ وہ خود بھی ان چیزوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کی اسکیچنگ کرتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر ارتضیٰ نے اس کو پینسل پکڑائی اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ اس نے اس وائٹ پیپر کی شیٹ پر رکھے اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا۔ اپنا چہرہ اس نے بالکل نازش کے چہرے کے قریب کیا تھا، اتنا قریب کہ اگر وہ ذرا بھی دائیں جانب دیکھتی تو اس کے ہونٹ ارتضیٰ کے رخسار پر ہوتے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، لیکن ارتضیٰ نے اپنی نظریں سامنے وائٹ پیپر پر مرکوز رکھی، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ نروس ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کپ کپا رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے اسکیچ بنا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ایسے کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب لے گیا اور اندر ہی اندر نازش کا دل دھمال ڈال رہا تھا۔ اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسیں اس کے کان میں عجیب سی سرگوشیاں پیدا کر رہی تھی۔ بہت جلدی اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ ارتضیٰ یوں اجنبی بنا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ فوراً سے کرسی سے کھڑی ہوئی تھی، جانتا تھا کہ اس کے ہوش اڑا چکا ہے۔ میں نیچے جانا چاہتی ہوں، کل لے لوں گی کلاس۔ ابھی بھی وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ آج تک کوئی بھی اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ ارتضیٰ کہنے لگا، اوکے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل کر نیچے کا زینہ اتر گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل یوں تھا کہ کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ پہلی بار دل نے ایسی ادھم مچائی تھی۔ ارتضیٰ خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اپنے ارادے نیک نہیں رکھتا تھا، خاص طور پر اپنی رقیہ پھپھو کی بیٹی کے لیے۔
نازش کے کمرے سے باہر جاتے ہی اس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ چھائی تھی۔ پاگل کر کے رکھ دوں گا تمہیں اپنی محبت میں لڑکی، دن رات بس میرے ہی خواب دیکھو گی۔ بہت حساب کتاب رہتے ہیں تمہاری ماں کے ساتھ، انہیں بھی تو پورا کرنا ہے۔ 2 دن تک نازش اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی اور ارتضیٰ بے حد بے چین تھا۔ 3 دن بعد وہ اوپر آئی تھی، لیکن کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ 3 دن میں ارتضیٰ کی یہ حالت ٹھیک ہے۔ نازش کے نہ آنے پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیوں آ رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر بڑا غصے سے بھڑک اٹھا۔ 3 دن سے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ مر گئی تھی کیا؟ تمہیں پتہ ہے 3 دن میں نے کیسے گزارے ہیں؟ پتہ نہیں کیسے وہ بے اختیار اس پر چلایا تھا۔ یہ سن کر نازش کچھ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، وہ میرا ٹیسٹ ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ نازش، میں نہیں جانتا تمہارے ٹیسٹ ہوں، پیپر ہوں یا کچھ بھی ہوں، تم اوپر ضرور آؤ گی۔ جاؤ پہلے چائے بنا کر لاؤ۔ 3 دن سے میں نے چائے نہیں پی ہے، تمہاری چائے کی اتنی عادت ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ نازش سے صرف ناٹک کرنا چاہ رہا تھا، اسے محبت کے جال میں پھنسانا چاہتا تھا، خود پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اسے غصہ کیوں آ رہا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی چائے بنا کر لائی تو کہنے لگا، آج تمہیں پوری تصویر سکھا کر ہی نیچے بھیجوں گا، تم آج ایسے نہیں جا سکتی۔ سچ تو یہ تھا کہ نازش اس کی قربت سے بے تحاشا نروس ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، اسی لیے نہیں آئی، اور جس چیز سے بچ رہی تھی وہ اسی چیز میں اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازش کو اچھا لگنے لگا تھا، لیکن جانتی تھی کہ اس کی ماں ارتضیٰ کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ وہ تو اس چکر میں تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پورا گھر اپنے نام کروا لیں اور اس لڑکے کو جلد از جلد گھر سے دھکے مار کر نکالیں جیسے پہلے نکالا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں ارتضیٰ سے کتنی شدید نفرت کرتی ہے۔ ابھی تک یہ سارا کھیل اس کی ماں کی آنکھوں سے اوجھل تھا اور کسی بھابھی کی نظر میں بھی نہیں آیا تھا۔ بڑی محتاط ہو کر وہ اوپر آتی تھی۔ 3 دن اس کے بھی بڑی مشکل سے کٹے تھے۔ وہ بھی اوپر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی آئی تھی۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت ارتضیٰ کا سانس بہت پھول رہا تھا۔ چائے کے بس 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ نازش کا ہاتھ پکڑا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ پینسل اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کا ہاتھ سامنے کینوس پر لگی شیٹ پر۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کینوس پر اس کے ہاتھ سے اپنی اور اس کی تصویر بنا دی، اور اس کا ہاتھ تب تک نہیں چھوڑا جب تک تصویر مکمل نہیں ہوئی۔ نازش کا ہاتھ دکھنے لگ گیا تھا۔ وہ کئی بار کہہ چکی تھی، ارتضیٰ میں تھک گئی ہوں، پلیز باقی کی تصویر کل بنا لیں گے، لیکن وہ اس کی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت گلابی ہو گئی تھی۔ تمہاری سزا ہے نازش، مجھے 3 دن تک تڑپانے کی۔ اب بھی وہ اس کے کان کے قریب ہو کر کہہ رہا تھا۔ ایک تو نازش اس کی قربت سے بے حد نروس تھی، کیونکہ تصویر بنانے کے دوران وہ کئی بار اپنا رخسار اس کے رخسار سے مس کر چکا تھا، اپنی سانسوں کا شور اس کے کانوں میں سنا چکا تھا، اپنے لبوں سے بہانے بہانے سے اس کے رخسار چھو چکا تھا۔ نازش کی یہ حالت تھی کہ اس کی جسارتوں پر گھبرا گئی تھی، مگر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا نہیں پائی تھی۔ لیکن جب تصویر مکمل ہوئی تو تصویر دیکھ کر نازش کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ تصویر میں ارتضیٰ کے لب اس کے رخسار پر تھے۔ یہ اسکیچنگ کرتے ہوئے وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ پورا 1.5 گھنٹہ کمر جھکائے وہ اس کا ہاتھ پکڑے تصویر بنا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ جو کچھ اس کے ساتھ کر رہا تھا پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ دل اس کا بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تصویر کو دیکھ کر نازش فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ نے وہ پوری طرح سے گھبرائی تھی اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر جاتی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ میری خواہش ہے نازش، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو، بلکہ بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارتضیٰ کے منہ سے اظہار سن کر نازش اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ پلیز میرا بازو چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسے نہیں، میں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ مجھے نہیں پتا، پلیز میرا بازو چھوڑیں، کوئی اوپر آ جائے گا۔ ہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے نازش، میں سچ سنے بغیر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو اپنے قریب کر چکا تھا۔
اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ آپ امی کو نہیں جانتے؟ وہ وہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ اگر حامد بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے بہت ماریں گے۔ سب آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ چھوڑیں مجھے۔ نازش کو اب ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے بتاؤ، مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ مجھے تمہارے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو مجھے یہ فرق پڑتا ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے ملنے آتی ہو، میرے لیے چائے بناتی ہو، وہ سب کیا تھا؟ یہ محبت ہے، اسے محبت ہی کہتے ہیں۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ بتاؤ، مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں کرتی ہوں، اب میرا ہاتھ چھوڑیں۔ بس وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اور وہ نیچے چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے کیسے یہ سب کہہ چکی تھی، وہ کیا کہہ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر میں ارتضیٰ سے سب نفرت کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی محبت اسے آگے کن مشکلات میں ڈال دے گی۔ اگلے 2 دن تک وہ اوپر نہیں گئی تھی، بلکہ خود کو نیچے ہی کاموں میں مصروف رکھا۔ سبھی بھائی بھابھی اور ماں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو بھی ذرا سی بھنک نہیں لگی کہ نازش کے چین کوئی چرا چکا ہے۔ 2 دن تک اسے سنبھلنے میں لگے تھے۔ عمر بھی اس کے علاوہ بالکل سی تھی جو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکی تھی۔ یہ وہ عمر تھی جہاں لڑکیوں کے خواب بننا شروع ہوتے ہیں، اور ایسے میں ارتضیٰ جیسے ہینڈسم لڑکے کا اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنا اور بار بار اسے چھونا دل میں جیسے کرنٹ سا جگا چکا تھا۔ 2 دن بہت ہی نارمل ہو کر اس نے سوچا تھا، ارتضیٰ ایسا ہینڈسم لڑکا ہے جو کہ کسی بھی حسین و جمیل لڑکی کا ہو سکتا تھا، مگر وہ اس سے محبت کر رہا تھا۔ اپنے گیلے بالوں کو کاندھے پر پھیلائے آئینے میں برش کرتے ہوئے وہ خود کو دیکھ کر ہلکی سی مسکرائی تھی، لیکن تبھی کمرے میں داخل ہوتی رقیہ بیگم نے کپڑوں کا ڈھیر لا کر اس کے سامنے بیڈ پر پٹخا اور کہنے لگی، اے نازو، یہ کپڑے ذرا استری کر دے، کل تیری دور کی خالہ کے 2 بیٹوں کی شادی ہے، ہم سب وہاں جائیں گے، تیری بھابیاں تو بس میک اپ اور بناؤ سنگھار میں لگی ہیں، تو بھی چل رہی ہے نا ہمارے ساتھ؟ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، مگر یہ تو آئینے کے سامنے بال کھول کر خیالوں میں گم تھی۔ جب رقیہ بیگم نے اسے یوں گمسم دیکھا تو پاس آ کر ایک تھپڑ اس کے کاندھے پر جڑ دیا۔ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، ہڑبڑا کر کہنے لگی، کیا ہو گیا امی؟ مار کیوں رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے کی رنگت یوں اڑی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ رقیہ بیگم اسے دیکھ کر کہنے لگی، کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے؟ تجھے ہوش بھی ہے؟ میں تجھ سے کتنی باتیں کر چکی ہوں، عجیب ہے اس لڑکی کے ہوش، کسی سے مزاج ہی نہیں ملتا اس کے۔ چپ چاپ کپڑے استری کر، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کپڑے سمیٹنے کے بعد وہ باہر صحن میں آئی اور روح اہداف کو پانی دینے لگی۔ جب بے ساختہ اس کی نظریں اٹھ گئی، سامنے فصیل کے پاس بغیر شرٹ کے ارتضیٰ کھڑا تھا، تار پر اپنے کپڑے دھو کر سکھا رہا تھا۔ اسے یوں بغیر شرٹ کے، وہ بھی چھت پر کھڑا دیکھ کر ایک دم وہ پہلے تو شرما گئے، اپنا رخ پھیر لیا، لیکن اگلے ہی پل اسے پڑوس سے کھسر کھسر کی آوازیں آنے لگی۔ یقیناً یہ اس کی وہ کلمہ گو دوست زرنش تھی جو کچھ کھسر کھسر کر رہی تھی۔ محبت کی کونپلیں تو اس کے دل میں بھی جاگ چکی تھی۔ اگلے ہی پل سب کچھ بھلا کر وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر جا پہنچی، اور جیسے ہی فصیل سے آ کر جھانک کر دیکھا تو پڑوس کی 2 لڑکیاں تو جیسے ارتضیٰ کی خوبصورت باڈی کو دیکھ کر شرمائے بغیر نظریں ٹکائے کھڑی تھیں، جیسے کھا ہی جائیں گی۔ غصے سے اس نے فوراً اپنا دوپٹہ پھیلایا اور ارتضیٰ کے کاندھوں پر رکھ دیا۔ ارتضیٰ جو ان سب باتوں سے پہلے ہی واقف تھا، اگلے ہی پل اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہا میں کپڑے پھیلا رہا ہوں؟ وہ فوراً کہنے لگی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ کیا اپنی باڈی پڑوس کی لڑکیوں کو دکھاتے پھر رہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ آپ کو پتہ نہیں کن کن نظروں سے دیکھ رہی ہوں گی۔ ارتضیٰ دل ہی دل میں مسکرایا اور پھر کہنے لگا، ہاں، جب جس کو میں اپنا سب کچھ دکھانا چاہتا ہوں
वो ध्यान ही नहीं देगी तो फिर मुझे किसी और पर ट्राई तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो बस एक अदद बीवी चाहिए जिसके साथ मैं ढेरों बातें करूं, जो नॉवेल्स पढ़ती हो मैं उसकी गोद में सर रखूं और वो मुझे किताबें पढ़कर सुनाए, और फिर मैं उसकी फरमाइश पर उसे स्केचिंग करना सिखाऊं। ये सुनकर तो नाज़िश की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, इर्तिज़ा, आपने तो कहा था कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो क्या मेरा इनकार सुनकर आपने इतनी जल्दी मुझे छोड़ दिया? एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं की? जी खोलकर इर्तिज़ा मुस्कुराया। अगले ही पल वो आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट थी। नाज़िश के कदम पीछे हट रहे थे और वो आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि पीछे दीवार आ गई। उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर दीवार से लगा चुका था और उसके चेहरे के बेहद करीब आ चुका था। उसकी ठंडी सांसें नाज़िश को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मुस्कुरा कर कहने लगा, तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो ना? वो शर्मा कर आगे झुक गई थी, आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन लब कांप रहे थे। इर्तिज़ा ने बेखुदी में ही आगे बढ़कर अपने लबों से उसके लबों को चूम लिया। ये एकदम से बेहद अचानक हुआ था कि इर्तिज़ा भी फौरन अपना चेहरा पीछे कर गया, जबकि नाज़िश भी शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा चुकी थी। अगले रोज़ सब ने शादी पर जाना था, मगर इर्तिज़ा के कहने पर नाज़िश ने सर दर्द और बुखार का बहाना बना लिया। कहने लगी, अम्मा, पहले ही मेरी तबीयत ख़राब, आप लोगों के साथ गई तो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। मुझसे नहीं ये शोर शराबा देखा जाता, ना मुझे शादियों में जाने का शौक़ है। ये कहकर वो कमरे में बंद हो चुकी थी। रुकैया बेगम भी उसे आंखें निकाल कर कहने लगी, हाँ मेरे घर में ही रहना, और हाँ खबरदार जो ऊपर गई तो। वैसे तो मुझे पता है जब से वो यहाँ आया है तूने अपने उस मामूज़ा से कोई राब्ता नहीं रखा, मगर फिर भी एहतियात लाजिम है, समझी? वो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती आंखों पर बाजू रखकर सोचने लगी थी। कुछ देर बाद ही सारे घर वाले घर का बेड़ा खरक करके जा चुके थे। मेकअप का सामान, फिर कपड़े, हर एक चीज़ को टोटल बदल कर गए थे, जैसे वापस यहाँ पर लौट कर आना ही ना हो। वो उठी और सबसे पहले तो पूरे घर का बिगड़ा वाला हुलिया संभालने लगी। अभी वो काम कर रही थी जब इर्तिज़ा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला आया। पूरे घर में अब जाकर वो फिर रही थी। जाफर इर्तिज़ा था, वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और अगले ही पल कान के करीब कहने लगा, माय डियर कज़न, तुम और मैं इस घर में अकेले, तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? अपने कानों के करीब उसकी आवाज़ को सुनकर वो हड़बड़ाकर फौरन से पीछे पलटकर देखने लगी। कहने लगी, क्या करते हैं आप? जब भी आते हैं डरा कर रख देते हैं। अम्मी ख़ास कहकर गई कि मैं ऊपर हरगिज़ ना जाऊं, वरना वो मेरी हड्डियों को सीख पर कर देंगी। वो चिल्लाते हुए अंदाज में बोली तो इर्तिज़ा कहने लगा, अच्छा चलो, तुम्हारी अम्मा जी ने तो ये तो नहीं कहा था कि मैं नीचे नहीं आ सकता तुम्हारे पास। अब अगले 2 दिन तक मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेडरूम में, ठीक है ना? ये सुनकर तो उसका चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। ये शर्म नहीं आती आपको? मैं बीवी थोड़ी हूँ आपकी, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मोहब्बत भी एक हद तक ही अच्छी लगती है, और निकाह के बाद ही अच्छी लगती है। वो सारा बखेड़ा समेटते हुए बोली। इर्तिज़ा अगले पल उसका बाजू खींच कर अपने करीब कर रहा था। कहने लगा, अच्छा तो फिर कर लो मुझसे निकाह और होने दो इस तमन्ना को पूरा। उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी, अच्छा ऐसे कैसे निकाह कर लूँ? ना मेरे भाई घर पर, ना मेरी माँ घर पर। पहले आप मेरी अम्मी और भाइयों को मनाएं, इसके बाद धूमधाम से शादी करेंगे, मेहंदी होगी, मगर इससे पहले पूरा 1 हफ्ता हम माइयों की तैयारी करेंगे, रोज़ ढोलकी रखेंगे, मेरी सहेलियाँ आएंगी, फिर बारात होगी। मैं तो चाहती हूँ इंतज़ाम ऐसा हो कि मेरी बारात ऐसे आए कि लोग अगले 10 सालों तक मेरी शादी ना भूलें। वो शादी को लेकर अपने दिल में जितने भी अरमान थे सब कुछ इर्तिज़ा को बता रही थी, और वो उसकी बातों को सुने जा रहा था। अगले पल पलट कर कहने लगा, अरे पगली, इतनी तैयारी के साथ कौन बर्बाद होता है भला? उसकी ये बड़बड़ाहट सुनकर नाज़िश ने उसकी तरफ देखा। कहने लगी, क्या क्या मतलब? क्या कहा आपने? वो फौरन हंसकर कहने लगा, अरे मैं सोच रहा हूँ कि पगली, कितने ख्वाब हैं तुम्हारे शादी को लेकर। फिक्र मत करो, जब तुम्हारी रुखसती होगी ना तो ये सब कुछ होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ
مجھے تم سے دور کر دے گی۔ تم اور میں نکاح کر لیتے ہیں، نکاح ہو جائے گا تو تمہاری ماں ہر حال میں تمہاری رخصتی مجھ سے ہی کروائے گی۔ اب دیکھو، ہر وقت تمہاری ماں تو ڈانٹتی رہتی ہے، تمہارے بھاگنا تمہیں گھاس نہیں ڈالتی، سمجھو تم تو جیسے مجبوری ہو ان کے ساتھ رہ رہی ہو، ورنہ قوم دیتا ہے دھیان تم پر۔ ارتضیٰ کے الفاظ اسے 100% سچ لگے تھے، کیونکہ وہ بھی یہی رہا تھا۔ 3 دن بھائیوں کی لاڈلی وہ تب تک ہی تھی جب تک اس کی بھابھیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ شادیوں کے بعد بیویاں آئیں، پھر بچے ہوئے، اور جیسے ہی تینوں بھائیوں کے اپنے اپنے بچے ہوئے تو انہوں نے وہ سارا پیار جو کبھی نازش کی قسمت میں تھا وہ اپنی اولاد کو دینا شروع کر دیا۔ نازش ان کے لیے ہونا نہ ہونا اب برابر ہی ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے کچھ اس طرح سے اپنی باتوں میں الجھایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کو راضی ہو چکی تھی۔ دونوں ہی سیدھا وہاں سے کورٹ میں گئے تھے اور وہاں پر کورٹ میرج کر کے واپس آئے تھے۔ جلد بازی میں وہ اتنا بڑا فیصلہ تو کر چکی تھی، لیکن گھر آتے ہی اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر بھائیوں کو پتہ چل گیا وہ تو اس کی جان ہی لے لیں گے۔ مگر ارتضیٰ نے اسے یقین دلایا تھا کہ ذکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں کوئی باہر کا تو نہیں ہوں، تمہارے گھر کا ہوں۔ چلو، اب اس کمرے میں لے کر آیا تھا وہ، یہ نازش کا ہی کمرہ تھا۔ کھانا تو وہ دونوں باہر سے ہی لے کر آئے تھے۔ جھجکتے ہوئے وہ ارتضیٰ کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ اس سے یوں پیش آ رہا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کی شہزادی ہو، اور یہ باتیں یقیناً نازش کی عمر کی لڑکیوں کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سپنوں کا شہزادہ ارتضیٰ ہی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ارتضیٰ اس کے پاس ہی بیڈ پر تکیا سیدھے کر کے لیٹنے لگا تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا کمرہ اوپر ہے، آپ یہاں کیسے سو رہے ہیں؟ ارتضیٰ فوراً چہرے پر حیرت سجا کر کہنے لگا، کیا مطلب؟ چھوڑو تمہارا، کچھ گھنٹے پہلے ہی نکاح کیا ہے میں نے، اور اب یہاں نہیں سوؤں گا تو پھر کہاں سوؤں گا؟ وہ اگلے ہی پل گھبرا گئی، کہنے لگی، نہیں، میں یہ سب کچھ ابھی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ سب کچھ کرنے میں، سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا، اور جب تک ہماری رخصتی نہیں ہو جاتی میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ یہ سن کر ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا، پاگل ہو کیا تم؟ چلو شاباش، ادھر رہو، شو روم میں تمہارا، اور پھر تم نے مجھ سے اسکیچنگ بھی تو سیکھنی ہے، کیا میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ میں کچھ دیر تو اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ خمار آلود لہجے میں بولا تو نازش بھی جیسے پگھل سی چکی تھی۔ اسے اپنے پاس وہ بٹھا چکا تھا، اس کے حسن کی تعریف بھی کر رہا تھا، یہاں تک کہ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی نازش کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں اس قدر کھو گئے کہ کسی اور چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ ارتضیٰ بھی اس معصوم سی لڑکی کی نازک جوانی میں کھو چکا تھا۔ پوری رات اس نے اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا۔ اگلی صبح جب نازش کی آنکھ کھلی تو پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی بھی ارتضیٰ کا بھاری بھرکم وجود اس کے اوپر تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اسے خود سے الگ کیا اور گہرے سانس لینے لگی۔ کل رات جو کچھ ہوا تھا وہ بار بار اسے یاد آ رہا تھا۔ پہلے تو شرم محسوس ہوئی، لیکن جیسے ہی ماں اور بھائیوں کا خیال آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، لیکن جیسے ہی چادر پر نظر پڑی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ چادر تو رنگین ہو چکی تھی۔ فوراً ارتضیٰ کے پاس جا کر بولی، ارتضیٰ اٹھیں، مجھے بیڈ کی چادر بدلنی ہے، اگر کوئی آ گیا تو جلدی کریں، آپ ہی نا خود بھی پاگل اور مجھے بھی پاگل کرتی ہیں۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی، لیکن ارتضیٰ نے اسے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میری سویٹ ہارٹ، کیا ہو گیا؟ کل رات سے پہلے تو کوئی واپس نہیں آنے والا، مجھے بھی مزید تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی اور ساتھ ہی ہارن کی آواز بھی آنے لگی۔ نازش تو جیسے سن ہو گئی، گھبرا کر بولی، ارتضیٰ اٹھیں پلیز، یہ تو بھائی کی گاڑی کی آواز ہے۔ ارتضیٰ بھی گھبرا گیا، فوراً اپنے پورشن کی طرف بھاگا، جبکہ نازش جلدی سے بیڈ کی چادر بدل کر باہر آ گئی۔ رقیہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ کیوں ابھی تک تیری آنکھ نہیں کھلی؟ صبح کے 11 بج رہے، ہم گھر نہیں آئے تو مہارانی بن گئی ہے؟ باہر ماں دھوپ میں کھڑی ہے، تجھے کچھ ہوش نہیں؟
नाजिश परेशान होकर बोली, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज तो वलीमा था ना? घर में आते ही सबके उतरे हुए चेहरे देखकर नाजिश मजीद परेशान हो गई। रुकैया बेगम कहने लगी, क्या खाक शादी थी? लड़के वाले बारात लेकर गए, लेकिन लड़की वालों की तरफ से ऐसी बेहिसी देखी कि दिल जल गया। तुझे अपनी खाला की आदतों का अंदाज़ा है ना? पहले तो शादी हॉल में पहुंचे तो मेहमानों के बैठने की जगह ही नहीं। लड़की वाले कहने लगे, आपने कहा था 300 बाराती आएंगे, मगर ये तो 500 ले आए। जब तक बैठने का इंतज़ाम हुआ तब तक खाना कम पड़ गया, और जो खाना दूल्हे की माँ को मिला वो भी ठंडा हो चुका था। बस फिर क्या था, तेरी खाला ने वो शोर मचाया कि बेचारी दुल्हन रोती रह गई और हम बारात वापस लेकर आ गए। अच्छा ही हुआ, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। लड़के वालों की भी कोई इज्जत होती है, उन्हें शर्मो हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं। रुकैया बेगम गुस्से से दिल के फफोड़े फोड़ रही थी। नाजिश को पहली बार अपनी माँ की बात गलत लगी। वो अफसोस से बस सर झुकाए खड़ी रह गई थी। उसी लम्हे गाड़ी से एक और औरत निकली जो रुकैया बेगम के ख़ानदान से थी। उसी शहर में रहती थी, इसीलिए उन्हीं के साथ गाड़ी में आई थी। कई साल बाद वो दोनों आपस में मिल रही थी, इसीलिए जैसे ही उसकी नज़र नाजिश पर पड़ी तो वो तो उसकी फरीफ्ता ही हो चुकी थी। कहने लगी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कुछ रोज़ बाद मैं आऊँगी। अपने तैयब के लिए तुम्हारी नाजिश का हाथ मांगना चाहती हूँ। रुकैया बेगम और उसके बेटे तो खुश हो चुके थे कि चल अच्छे खाते पीते घर में हमारी बहन का रिश्ता हो जाएगा, मगर नाजिश के कानों तक ये अल्फाज पहुँचे तो उसका चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। गुज़िश्ता रात के मंजर सामने आने लगे। कल तो वो इर्तिज़ा से निकाह करके आई थी, और ऊपर से ये खबर, वो तो घबरा गई थी। सब उससे शादी के किस्से सुना रहे थे और वो किसी तरह इर्तिज़ा तक जाना चाहती थी। कुछ देर बाद ही उसे मौका मिला, जो सबके सोने के बाद वो सीधी छत पर आई। इर्तिज़ा इस वक्त अपने कमरे में था, जहाँ पर वो स्केचिंग किया करता था, और हर एक को वहाँ जाने की इजाज़त भी नहीं थी। इस दरवाजे को खुला देख वो फौरन उसके कमरे में कदम रख चुकी थी, मगर इससे पहले के अंदर रखी पेंटिंग्स को देखती एक झटके से इर्तिज़ा उसका बाजू खींच चुका था। चेहरे पर सख्त नागवारी थी। कहने लगा, बगैर इजाज़त के मेरे कमरे में जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। उसे देखकर वहाँ से बोली, कहने लगी, इन बातों को छोड़ें, मैं तो आपसे बात करने के लिए आ रही थी। जानते हैं आप नीचे क्या आवाज़ आई है? वो मेरे रिश्ते की बात कर रही हैं। कल रिश्ते वाली एक आंटी रिश्ता लेकर आ रही हैं। बताएं ना, मैं क्या करूं? वो घबरा कर कह रही थी। इर्तिज़ा का हाथ पकड़कर कहने लगी, चले ना, जाकर नीचे अम्मी को बताएं आपने मुझसे निकाह कर लिया है। मगर वो ज़रा खामोश था। कहने लगा, कल तुम्हारे इस नाम में हाथ रिश्ते को और आंटी को आने दो, देखना क्या शोर मचाता हूँ मैं उनका। चलो शाबाश, आंसू साफ करो। उसकी आंखों में आंसू देखकर जैसे इर्तिज़ा तड़प गया था। आंखों के आंसू साफ करके कहने लगा, जाओ नीचे, कल तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिनों का आगाज़ होगा। वो बड़े प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर माथे पर लब रख चुका था, और नाजिश नीचे आ चुकी थी। सारी रात सो नहीं सकी। उसकी माँ ने सुबह सुबह उसके लिए खूबसूरत सा जोड़ा निकाल कर रखा कि पहन लो। वो बेदिली से उस जोड़े को देखकर कहने लगी, अम्मा, अगर मैं एक बात कहूँ तो क्या यकीन कर लोगी? रुकैया बेगम कहने लगी, हाँ बोल, क्या कहना है? कहने लगी, अम्मा, अगर मैं कहूँ कि मैंने इर्तिज़ा से निकाह कर लिया है तो एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। कहने लगी, खबरदार, जो ये भूल कर भी सोचा, ये कैसी वाहियात बात कर रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अभी वो मज़ीद कुछ कहती तभी बाहर मेहमानों की आवाज़ आने लगी। 2 औरतें और एक वजीह सा नौजवान घर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें मेहमान खाने में बिठा दिया गया। ज़बरदस्ती उसकी भाभी ने उसे तैयार किया। कमरे में वो बैठी थी। उसे देखकर ही वो लोग उसे अपनी बहू तस्लीम कर चुके थे। सामने बैठा लड़का भी वाजिबी सी शक्ल का था, मगर खाते पीते घर का था, इसीलिए उन्हें वो पसंद आ चुका था। नाजिश अभी सर झुकाकर बैठी सोच ही रही थी जब वहाँ पर इर्तिज़ा आया। कमरे में कदम रखा तो मेहमान आई औरतें कहने लगी, ये नौजवान कौन है? वो फ़ौरन मुस्कुराकर कहने लगा कि पुप्पो, आपने इन्हें बताया नहीं कौन हूँ मैं? रुकैया बेगम के चेहरे के जाविये बिगड़े। कहने लगी, हाँ हाँ, मैं बताती हूँ ना आपको, ये मेरा भतीजा है, मेरे मरहूम भाई की औलाद है। औरतें अभी उसे देख ही रही थी जब वो चेहरे पर हैरत सजा के लगी। बस इतना ही? आगे भी तो बताएं कि मैं आपकी इकलौती बेटी नाजिश का शौहर हूँ। इस बात पर रुकैया बेगम की मानो सांसें बंद पड़ी थी। उसके तीनों भाई खड़े हो चुके थे। कहने लगे, ये क्या मजाक है? मगर वो कह चुका था। क्या जी, सच?
نازش تو سچ ہی کہہ چکی تھی۔ رشتہ لے کر آنے والوں نے یہ سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے، معاملات زیادہ بگڑ نہ جائیں، اسی لیے وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ مگر جانے سے پہلے کھری کھوٹی خوب سنائی تھی۔ نازش کو اپنے سامنے کھڑا کر کے وہ پوچھ رہی تھی کہ بتا، یہ کیا کہہ رہا ہے ارتضی؟ میں تیرا منہ نوچ لوں گی، تیری ہمت کیسے ہوئی بکواس کرنے کی؟ مگر رضا سینے پر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اپنی لاڈلی سے پوچھ لیجیے۔ نازش نے بھی ارتضی کا بازو پکڑ کر سر ہلایا تھا کہ جی، ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ ایسے تو آپ ہماری شادی کو نہ مانتی، لیکن اب ہمارے اس رشتے کو قبول کر لیں۔ خدا را میں ارتضی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مگر کئی تھپڑ اس کے منہ پر پڑے تھے۔ رقیہ بیگم تو ارتضی کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگی، طلاق دے میری بچی کو، ویسے تیرے ساتھ ہرگز رہنے نہیں دوں گی، سمجھا؟ دے طلاق کمینے، تو شکل دیکھ اپنی، تو لگتا ہی نہیں میری بیٹی کا شوہر۔ لیکن ارتضی اپنے پھپھو کے ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، نہیں دوں گا طلاق، بدلہ لینا تھا مجھے آپ سے، سو میں نے لے لیا۔ آپ نے میری اور میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا آج سے کئی سال پہلے؟ میرے باپ کے مرنے کے بعد جب ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے آپ کے در پر آئے تو کیا کیا تھا آپ نے؟ 2 دن سے ہم ماں بیٹا بھوکے تھے، میرے باپ نے پسند کی شادی کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میری ماں مجھے لے کر اس گھر میں آئی تھی، میرا باپ مر چکا تھا، اور آپ نے دھکے مار کر ہمیں اس گھر سے نکال دیا تھا کہ ہمارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ آج اس ذلت کا بدلہ لیا ہے میں نے۔ آپ کی وجہ سے میری ماں جس قدر تکلیف سے گزری اور ہم کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچے۔ آج میں زندگی میں کامیاب ہو چکا ہوں، مگر کیا فائدہ؟ میری ماں میرے ساتھ نہیں رہی، باپ تو پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سزا تو آپ کے لیے بنتی تھی نا پھپھو جان۔ آپ کی لاڈلی بیٹی اب ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے گی، نہ میں اسے خود اپناؤں گا اور نہ کسی اور کا ہونے دوں گا۔ نازش کے تینوں بھائی اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن وہ ان تینوں کو اچھی خاصی سنا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنا سامان تو اس نے پہلے ہی نہ جانے رات کے کس پہر وہاں سے بھجوا دیا تھا۔ وہ ایک مشہور کمپنی میں جاب کرتا تھا، اس کا اپنا گھر تھا، گاڑی تھی۔ اس مکان میں تو صرف وہ اپنی پھپھو سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا اور اب واپس جا چکا تھا۔ نازش کو لگا جیسے کسی نے اسے برے خواب سے جگا دیا۔ اسے تو ارتضی سے شدید محبت ہو چکی تھی، مگر ارتضی نے کیا کیا تھا؟ اپنی بیٹی کو ارتضی سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے اس کے ذہن میں خوب زہر بھرا، اور پھر آج نوبت اس نہج پر لے آئی تھی کہ وہ خلا لینے کے لیے کورٹ تک پہنچ چکی تھی اور سامنے یہ مدعا رکھا تھا کہ جی، مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتا، نامرد ہے، اسی لیے میں طلاق چاہتی ہوں۔ مگر جس انداز میں ارتضی نے اسے جواب دیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اگلے روز پھر سنوائی ہوئی، لیکن وہ جان نہیں پائی تھی کہ ارتضی نے اس کے وکیل اور جج کو بھی خرید لیا تھا۔ آخر میں فیصلہ ارتضی کے حق میں ہی ہوا تھا، مگر ارتضی بغیر اس سے ملے وہاں سے شہر جا چکا تھا۔ مہینے گزرے، سال گزرے، مگر دن بدن ارتضی کو نازش کی یاد ستانے لگی۔ وہ زیادہ تر وقت اسکیچنگ بنانے میں گزارتا، پہلے جو ننگی تصویریں بنا کر اپنے جذبات کو تسکین دیتا تھا، یا پھر کبھی کبھار اپنے مرحوم ماں اور باپ کی تصویریں بنایا کرتا تھا، اب اس نے نازش کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ اسے یاد کرتا، سوچتا رہتا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ نازش سے محبت کرنے لگا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اسے اپنے پاس لانا چاہیے۔ لیکن دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں، یہ تو بس بدلہ تھا اور کچھ نہیں۔ جان، ماں، باپ ہی وہ واپس وہاں پر گیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، مگر وہ گھر اب ویسا نہیں رہا۔ رقیہ بیگم مر چکی تھیں، تینوں بھائی گھر میں دیواریں بنا کر اپنی رہائش اختیار کر چکے تھے۔ سلوک اتفاق تو ختم ہو چکا تھا، اور نازش وہ تو وہاں سے کب کی غائب ہو چکی تھی۔ پڑوس سے پوچھنے پر اسے معلوم پڑا تھا کہ وہ اچانک ایک روز بے ہوش ہو گئی تھی گلی میں۔ اس کی ماں مر گئی تھی، بھائیوں اور بھابھیوں نے زندگی اجیرن کر دی، تو اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ ایک روز بے ہوش ہو گئی، اس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ ماں بننے والی ہے۔ کماری لڑکی کا ماں بننا، توبہ توبہ! پورے گاؤں میں بہت بات پھیل گئی تھی، تو بھائیوں نے اسے دھکے مار کر نکال دیا، پتہ نہیں اب کہاں ہوتی ہے۔ اس واقعے کو بھی 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے پہاڑ اس کے سر پر پھوڑ دیا۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا، اس کے بھائیوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہماری ولایت سے مر گئی ہوگی۔
تم شوہر تھے، تمہارا بچہ تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ بغیر شوہر کی لڑکی کا ماں بننا اور پھر سب کو کیسے یقین دلاتے کہ نکاح کر چکی ہے، شوہر ہے اس کا جب کوئی گاؤں کا گواہ موجود ہی نہیں تھا تو کون یقین کرتا؟ ارتضیٰ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے نازش کے بارے میں ہر طرف ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بار بار ذہن میں وسوسے آتے کہ کہیں وہ مر تو نہیں گئی، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا، مگر نہیں، وہ اپنے خیالات خود ہی جھٹک دیتا، ہر طرف اسے ڈھونڈتا پھرتا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ ہر ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں جا کر اس نے اسے ڈھونڈا تھا۔ ایک شام وہ شہر سے واپس آ رہا تھا، ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے وہ ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھا جو شہر کا مشہور ریسٹورانٹ تھا۔ جب میٹنگ کے بعد کھانا آیا تو کھانا کھاتے ہوئے اچانک اسے ایک جانب کچن سے ایک چھوٹی سی بچی دکھائی دی جس کی عمر 2 سال تھی۔ ننھے ننھے قدم اٹھاتی اس نے آدھا چہرہ دکھا کر لوگوں کو دیکھا تھا۔ جیسے ارتضیٰ نے اپنی طرف متوجہ پایا تو فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور پھر فطرتاً دوبارہ مسکرا کر ارتضیٰ کو دیکھا کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی، جیسے اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ وہاں پر جانے کی اجازت کسی بھی کسٹم کو نہیں تھی، لیکن ارتضیٰ کھانا چھوڑ کر اٹھا اور اس طرف آنے لگا۔ وہ چھوٹی بچی مکمل طور پر دروازے کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ جب ارتضیٰ وہاں پہنچ کر اسے دیکھنے لگا تو ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی، جیسے اپنے پکڑے جانے پر خوش ہو۔ ارتضیٰ نے فوراً اس بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس بچی میں اپنا پن محسوس ہو رہا تھا کہ جب اسے وہاں پر آواز پہنچتی ہوئی محسوس ہوئی، گڑیا کہاں ہو تم؟ تمہیں جہاں میں نے ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ اس کی آواز پر ارتضیٰ نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سامنے شیف کے لباس میں نازش کھڑی تھی۔ 3 سال بعد نازش کو اپنے سامنے دیکھ کر ارتضیٰ کے ہوش اڑے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنی بچی کو اس کی گود سے لینا چاہا، لیکن اس بچی کو اپنے سینے سے وہ لگا چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ جب ایک کہنے لگا، بتاؤ کہاں چلی گئی تھی؟ تو یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں پر شفٹ ہو گئی تھی۔ اپنا اور اپنی ہونے والی اولاد کا پیٹ پالنے کی خاطر اس نے یہ نوکری جوائن کی تھی، ایک ٹرسٹ سے کوکنگ سیکھی تھی اور پھر اس مشہور ریسٹورانٹ میں شیف کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو چھیننے لگی کہ میرا اور میری بچی کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ نے بدلہ لینا تھا نا، سو لے لیا۔ جس طرح آپ کے باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اور آپ کی ماں نے تکلیفیں جھیلی تھی نا، ٹھیک ویسے ہی آپ کے زندہ ہوتے ہوئے میں نے اور میری بچی نے مشکلات کاٹی ہیں اور بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ہے۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ وہ مسلسل شور مچا رہی تھی۔ شور سن کر گڑیا بھی رونے لگی، مگر ارتضیٰ اسے چپ کروا چکا تھا کہ خبردار، مجھ سے پہلے میری بچی جتنا بھی روئی میرے سامنے سے مت رلا ہو۔ وہ بار بار اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم رہا تھا، بالکل ایسے ہی دیوانہ وار وہ نازش کو بھی چومنا چاہتا تھا، لیکن اس لیے اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ گھر لا کر اس نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور یہ پوچھا تھا کہ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر جا چکی ہو۔ تمہارے بغیر میں بالکل ادھورا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے گھر تک پہنچا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم نہیں ہو تو میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور آج تم مجھے ملی بھی تو اس حال میں۔ اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا جہاں پر اب چھالے بن چکے تھے۔ مسلسل 8 گھنٹے کھانا بنا کر اس کے ہاتھوں پر زخم ہو چکے تھے۔ جس انداز میں اس کے سامنے بیٹھ کر وہ معافی مانگ رہا تھا، نازش کا دل پگھلنے لگا۔ گڑیا کی خاطر اس نے اس گھر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ارتضیٰ سے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میرے پاس مت آنا، میں صرف اپنی بچی کی خاطر یہاں پر رہ رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ ارتضیٰ کی محبت اور اپنائیت دیکھ کر دھیرے دھیرے وہ اس کے ساتھ پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ خود سے وعدہ کر چکا تھا وہ کہ اس کا ہر دن خاص بنائے گا، اور ان 3 سالوں میں جس قدر دکھ اس نے سہے ہیں وہ ساری تکلیفیں ختم کر دے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی تلخ یادوں کو بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی؟ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ناول کیسا لگا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جتنے لوگ اس ناول کو سنتے ہیں اتنے ہی لوگ کامنٹس کر کے اس ناول پر اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔
ہمارا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آخر کو اتنی محنت سے ناول لکھا اور آپ سب کے لیے ناریٹ بھی کیا جاتا ہے۔